مولانا یہ جو درباروں کا قوالی بناتے ہیں اس کا کیا ہے؟ قوالی جو کرتے ہیں جب درباروں میں نہیں، حرام ہے سارے، بالکل حرام۔ قوالی تو شیطان، یہ محفل سماعت جو ہے نا شیطان کا، اس کو سمجھنا یہ منتر ہے شیطان کا، برائی کی طرف لے جانے کے لیے نا یہی پھونک مارتا، یہ سنتے سنتے نا زلفیں اور رخسار اور ہونٹ اور سارے تباہ ہو جاتے۔ کرم فرمائے اللہ، حرام۔ خیریت جی، بالکل یہاں تو کان بند کریں، ایسا ایسا ہی چیز ہاں نا، برائی اللہ نے پہلا آدمی سمجھتا ہے ایڈی کوئی خرابی نہیں نظر آؤں، ابلیس لائے ہوئی ہر بار کہ پہلا نہیں وہ آخری اینڈ وکھاؤں کتنے لے جانا، پہلا یہی سمجھنے چلو اچھی آواز ہی ہے نا، بے پردہ عورتوں میں نہیں خوبصورت چہرے ویکھ لا کی ہے، نہیں پتہ ہوتا نہیں لگتا جتنا ڈب جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں میرے بھائی، یہ ساری ان کی بناوٹی باتیں ہیں، یہ ان قوالوں نے، ان ٹھگوں نے بنائی، انہوں نے کوئی یہ قوالیاں نہیں سنی، ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھیں وہ سارے دعائی دیتے گئے کہ جہاں ساز ہوں گے، تاری ہوگی، گانے والی عورت ہوگی، یہ سارے حرام ہیں۔ اب بھی وہ کتابیں موجود ہیں انہی صوفیوں کی، صاف انہوں نے کہا کہ ساز اگر ہوں، گانے والی کوئی عورت ہو یا بغیر داڑھی کے لڑکا ہو اور گائے ہوئے اس کی آمد، سب حرام۔ وہ تو جو ان کا سما نا وہ بالکل سادہ، جیسے یہاں بیٹھا کوئی سازوں کے بغیر کوئی آدمی اچھی آواز والا کوئی نعت پڑھ دے، ایسی باتیں۔ یہ جو نا قوالیاں وغیرہ یہ انہوں نے نہیں سنی سنی، یہ سب ٹھگوں کی باتیں۔ ڈف جو ہے نا ایک طرف سے وہ ہوتی ہے بند، دوسری طرف سے کھلا ہوتا، وہ بھی صرف شادی اور عید دو موقعوں پر اجازت عورتوں کو ملی ہے، اس کے علاوہ وہ بھی حرام۔ ہاں دیکھتے تھے نا اگر آواز کہیں سے آتی تو خلفاء اور دیکھتے تھے کیا ہے معاملہ، اگر شادی ہے یا عید ہے ٹھیک ہے، بات چھوٹی بچیاں نہیں، یہ سب باتیں غلط، بالکل جھوٹ۔ شادی اور عید کا دن جو ہے اس میں چھوٹی بچیاں اگر اس دف کو بجا لیتی ہیں ایک طرف سے کھلی ہوتی۔ جی طاہر صاحب جی 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 سوال ہے جی مولانا صاحب کو پوچھنا جی ایک، جی جی پوچھیے بھائی۔ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے ہاں ہاں لیکن وہ کہندا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کام کر رہا، جی جی سنت تو ثابت نہیں، اس بارے کی خیال ہے؟ تھوڑا سا تو بتائیں کہ کیا کر رہا ہے۔ چلو کوئی کام بھی ہو جو بات انہوں نے اصولاً پوچھی نا، کوئی بات مثلا کہتا ہے کہ وہ قوالی سننے سے اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے، دین کے اور کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سنتا ہے، اس طرح کے کام کوئی؟ محبت کی باتیں تو میرے بھائی سننی چاہیے، حضور کی محبت سے بڑھ کر دین کیا ہے، سارا دین یہی ہے، مگر یہ بات جو نا کہ وہ قوالی وغیرہ سنتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قوالی کی حرمت پر تو سارے علماء اسلام متفق ہیں کہ موسیقی اور ساز حرام ہے، جس نے اس کے خلاف کا اس کا قول مردود ہو گیا، کسی نے نہیں مانا۔ اور خاص کر کے یہ ہمارے بریلوی دوست ہیں، انہیں تو چاہیے کہ مسائل سماج جو لکھی ہے اعلیٰ حضرت ان کے بیٹے نے، وہ خدا کے لیے پڑھیں۔ انہوں نے کہا یہ کتے بھونکتے ہیں کہ چشتیہ خاندان کے لوگوں نے سنا، یہ بالکل بکواس کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں صاف لکھا کہ جس میں ساز ہوں گے اور تالیاں بجائی جائیں گی اور لڑکے اور عورتیں پڑھیں گے وہ حرام ہے، پوری کتاب ہے، وہ آج کل چھپا کر تقسیم کرنی چاہیے، کیونکہ ان بیچاروں کو لوگ گمراہ کر دیتے ہیں کہ بھائی درباروں پر ہو رہا، درباروں پر جو ہو رہا لوگوں کی اپنی شرارتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر عیسائی خدا بنائے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا، اولیاء اللہ نے نہیں کہا، کسی نے نہیں قوالی کا کہا، تہمت لگاتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی ہندوؤں کو مسلمان بننے کی، وہ کتاب پڑھنی چاہیے، انہی بزرگوں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا، تو کسی نے اس کو جائز نہیں کی۔ یہ محبت کوئی نہیں، یہ تو جرم ہے کہ حضور کی بات کے خلاف کرتے ہیں۔ البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو حرام نہیں، لوگ درود شریف پڑھنے وغیرہ اور نئے طریقے نکالیں، اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ محبت میں سچے ہیں تو ان المحب لمن یحب یطیع، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے چلتا کہ محبوب کیا کہتا۔
اگر محبوب کچھ کہتا ہے آپ اپنا طریقہ نکالتے ہیں، محبت میں آپ جھوٹے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو شیطان نے فریب دیا، ورنہ آپ دیوانے ہوتے کہ یار محبوب جو کہتا ہم تو وہ کریں گے۔ اس لیے یہ بڑی سخت مغالطہ کہ لوگ کہیں ہم محبت میں کرتے ہیں، محبت بے لگام ہے کہ آپ جو جی چاہے دین بنا لیں۔ محبت تو تقاضا ہی یہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرو۔ اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا، ان کا حوالہ بہت ہمارے دوست دیتے، انہوں نے کہا جیسے سنت فعلی ہے نا کہ حضور نے کوئی کام کیا، اسی طرح سنت ترکی ہے، جو آپ نے چھوڑا ہے وہ بھی چھوڑنے پر۔ یہاں انہیں مغالطہ نہیں، آپ نے منع تو نہیں کیا، وہ کہتے ہیں چھوڑا کیوں؟ جب نہیں کیا تو پتہ لگ گیا کہ اچھا ہوتا تو کرتے نا۔ یہ مدارج النبوت سے نوٹ کر کے ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جو کیا ہے کرو، جس کو ترک کیا ترک نہ کرو، اس کو یہ نہ بناؤ بات کہ منع کوئی، منع یہی ہے کہ نہیں آپ نے کیا، ورنہ نیکی ہوتی کرتے نا۔ ہاں تو یہ نہیں محبت وغیرہ کچھ بھی، محبت کے پردہ میں فریب خوردگی، شیطان نے مغالطہ دے دیا، محبت نہیں کوئی دی۔ مولانا بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین خوشیوں کا قاتل ہے اور انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ شاید دین کے خلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے چہرے پر پورے 12 بجے ہوں گے وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار گنا جاتا ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منانے کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور کیا اس خوشی کے موقع پر ڈھولک اور دیگر خوشی کے مظاہر یعنی پھلجھڑیاں چلانا یا کچھ اس طرح کے مظاہر کرنا کہ چلیں ہلکی پھلکی سی لائٹنگ کر لی جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ دین داروں کے بارے میں لوگوں کا یہی تصور ہے کہ ماتھے میں بل ہونا چاہیے، وہ کبھی ہنسے نہیں، بس جلے بنے رہیں، خشکی کے مارے ہوئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، ولی ہے، بزرگ ہے۔ اگر کوئی ہنسے اور خوش ہو تو کہتے ہیں نہیں یہ دنیا داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، بالکل مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کے چہرہ مبارک پر۔ یہ جلے بنے اور کوئی دین نہیں، خوش رہنا چاہیے۔ باقی دین اسلام پر یہ تہمت ہے کہ یہ موت کے وقت غم نہیں کرنے دیتا یا خوشی کے موقع پر خوشی نہیں کرنے دیتا سب کچھ، مگر حدود کے اندر۔ کہ جب لوگ حدود پھلانگ جاتے ہیں نا کہ کوئی فوت ہو گیا تو اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال نوچ لیے، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، ان باتوں کو روکا، مگر اس کے آنسو بہیں، وہ دل سے غم کرے اور زبان سے بھی کوئی افسوس کے کلمے کہہ دے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات پر کس طرح حضرت ابوبکر روئے، بلند آواز سے اے دوست اے نبی، یہ سارے اونچی آواز سے انہوں نے نوحہ کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ ایسے ہی کیا۔ تو کوئی بات نہیں، جو فطری باتیں وہ ٹھیک ہے، مگر اپنے منہ کو پیٹ لینا، زخمی کر لینا، کپڑے پھاڑ، بےہودگی ہے، کیا فائدہ ان باتوں سے؟ یہ پھر اسی طرح خوشی کی بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو بچیاں اگر دف بجا لیں ڈھولکی اور اس کے ساتھ کچھ گیت گانے خوشی کے، اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، بلکہ پسند کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بھی 2 بدری صحابی ایک صحابیہ کے پاس بیٹھے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھیں، خوشی کے گیت گا رہی تھیں، تو ایک خشک آیا ملا، اس نے کہا تم بدری صحابی اللہ کے رسول کے ساتھی اور دف بج رہی ہے اور لڑکیاں گا رہی ہیں۔ وہ بی بی بھائی بولی، ربیع بنت معوذ، اس نے کہا آرام سے بیٹھ جا، جانا تو چلا جا۔ یہاں جب میری شادی اسی طرح جس طرح یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، رسول اللہ میرے پاس بیٹھے تھے اور بچیاں دف بجا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھی، تو دین کوئی رونے کا حکم نہیں دیتا کہ شادی ہے تو رونا شروع کر دو، ٹھیک ہے، مگر بے حیائی زیادہ جو ہے نا بینڈ باجے فضول خرچیاں نہیں، ڈھولکی چھوٹی سی ہوتی، دف وہ بچیاں بجا لیں اور گیت کچھ خوشی کے گا لیں، بے حیائی نہ ہو، یہ جائز ہے، درست ہے۔ مولانا آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول نے عید پڑھی تو عید کے بعد اس نے دیکھا مدینہ سے باہر کی بات ہے ابن ماجہ شریف میں، تو اس نے کہا یار سب کچھ موجود ہے مگر ایک بات جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں تھی وہ تو میں نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں نے کہا کیا تقریص؟ اس نے کہا بچے ادھر سے بھی ناچتے گزرتے تھے حضور کے آگے، ادھر سے بھی گزرتے، ٹولیاں کی ٹولیاں جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اس کو سنت کہا اس نے کہ رسول اللہ کے سامنے ہوتا تھا، یار آج تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے دین کو کوئی نہ سمجھے کہ یہ جلے بنے لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، رونے کے لیے تو ویسے ہی زندگی بڑی۔ ہم تو میچ ہار جائیں تو مولانا روتے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ وہ شاعر جو کہتا ہے نا وہ پلے باندھنا چاہیے ورنہ مر ہی جائے گا آدمی۔ آؤ کہ ایک بار ہنسنے، رونے کو تو زندگی بڑی ہے، ساری عمر مصیبتوں میں پھنسے روتے ہی رہنا، کبھی خوش بھی ہو لیا کرو، کچھ آرام سے دن گزر جائیں گے، ورنہ روتے ہر وقت رو رہے ہیں۔ جی کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو یہ دف جائز ہے، چھوٹی بچیوں کا گیت گانا جائز ہے،
جی السلام ہمارے پاکستان میں اور بالخصوص ہماری مسلم دنیا کے اندر عجیب ایک بے بسی اور قسم پرسی ہے کہ بعض گھروں کے اندر شادی کے ہنگامے کچھ اس قدر رہتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے، اور بعض گھروں میں شادی کی رسومات بالکل فوتیدگی کی طرح ادا کی جاتی ہیں کہ ہمسائے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں کل دلہن آئی ہے، یہی یا بچے نہیں کی تو ہے بارات گئی ہے۔ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں نا، انتہا پسند۔ ایک وہ ہیں جو حد سے گزر گئے، عیاشی اور بدماشی اور بے پردگی، عورتیں مرد اکٹھے ہیں، وہ بھی بہت بری بات۔ ایک طرف یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے گھر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سوگ ہے، ہمسائے کو نہیں پتہ چلتا، مر گئے تو اگلے دن اور پتہ چلتا ہے کہ جی پھول گرے ہوئے ہیں کہ یہاں دلہن آئی ہے۔ بالکل یہ دف بجنی چاہیے، بچیوں کو گانا چاہیے۔ یہ خشک لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنایا، ایک طرف یہ بن گیا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی گاتا ہی نہیں۔ بھئی یہ کیا دین؟ اللہ کے رسول کے سامنے گایا گیا، صحابہ کے سامنے گایا گیا۔ بے حیائی بھی بری بات ہے مگر جائز خوشی بھی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔